اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطری طور پر ہر انسان ہی خوبصورت پیدا ہوا ہے، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو، یا کسی بھی ملک سے تعلق ہو، چاہے وہ کوئی کالا ہو، گورا ہو، یا کوئی بھی اس کا رنگ ہو، ہر انسان ہی ایک خوبصورت پیدا ہوتا ہے۔ اصل خوبصورتی کا تعلق جو ہم اکثریت لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان کے ظاہری جو نئے نقش ہیں یا رنگت سے ہوتا ہے، اصل میں میرا نظریہ تھوڑا سا مختلف ہے کہ ہو سکتا ہے لوگ اختلاف کریں، یہ ہر انسان کا اپنا حق ہے انسان کو اختلاف کرنے کا۔ اصل میں انسان خوبصورت وہی ہوتا ہے جو اندر سے خوبصورت ہو، اور اندر سے خوبصورت، آپ کو پتہ فطرت نے ہر انسان کو خوبصورتی عطا کی ہے، اندر کی خوبصورتی، اور اندر کی خوبصورتی جب تک وہ قائم رہتی ہے، انسان جو ہے نا اندر سے بھی خوبصورت رہتا ہے اور باہر سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جو باہر کی خوبصورتی ہے وہ انسان کی جو اندر خوبصورتی ہوتی ہے وہی اس کو جو ہے نا خوبصورت ظاہری بھی شکل کو، ظاہری صورت کو، ظاہر کردار کو، جو رویہ ہوتا ہے انسان کا وہ خوبصورت ہو جاتا ہے انسان کے اندر کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اصل میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ انسان اندر سے خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر وہ جو کہ ظاہر ہے چاہے اس کی عمر کم ہو، اس عمر کے ساتھ ساتھ وہ خوبصورتی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ منفی سوچ کیا ہے، منفی رویہ کیا ہے، یا پھر یہ ہے کہ تکبر کیا ہے، یا پھر یہ کہ جتنے بھی نیگیٹیوٹی کے اعمال ہوتے ہیں انسان عمل کرتا ہے وہ اس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اور یہ انسان کی بدصورتی جو ہوتی ہے وہ اسی اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جب بدصورتی انسان کی پھیلتی ہے وہ انسان کے اسی اعمال کی وجہ سے پھیلتی ہے، انسان کے اپنے منفی رویے کی وجہ سے، منفی سوچ کی وجہ سے، یا پھر جو انسان کا منفی کردار ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں اپنے منفی رویے کی وجہ سے یا منفی کریکٹر کی وجہ سے ایسے ایسے غلط کام کر جاتے ہیں، بے شک وہ کتنے مرضی خوبصورت ہوں، ظاہری طور پر بہت زیادہ خوبصورت ہوں، لیکن پھر بھی لوگ ان کو جو ہے نا ان سے مطلب کہ ہزارے نفرت کرتے ہیں، چاہے ان کے منہ پر بولیں یا نہ بولیں، لیکن یہ ہے کہ وہ دکھ آزار ضرور کرتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، اس نے کسی انسان کو قتل کر دیا ہے، کسی کی انسان کو دھوکہ دیا، یا کسی کی انسان کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ بہت سے ایسے واقعات ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ جو واقعات ہوتے ہیں منفی واقعات، یہ اسی انسان کے اپنے اس رویے کی وجہ سے ہوتے ہیں، جو اس کا منفی رویہ ہوتا ہے، جو منفی سوچ ہوتی ہے، جو منفی کریکٹر ہوتا ہے۔ اصل میں یہی اس کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ انسانی سوچ ہوتی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اندر سے خوبصورت ہوں تو میں باہر سے بھی خوبصورت ہوں۔ اگر اس کے اندر خوبصورتی ہے تو وہ باہر سے خوبصورت نظر آئے گا، اس کا کریکٹر ٹھیک ہوگا، اس کا رویہ ٹھیک ہوگا، اس کا نظریہ ٹھیک ہوگا، کیونکہ اندر کی جو انسان کی خوبصورتی ہوتی ہے اسی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کا رویہ بنتا ہے، انسان کا نظریہ بنتا ہے، اور انسان کا کریکٹر بنتا ہے۔ اگر کوئی بھی جو انسان ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا جو مطلب کہ رویہ مائنس ہو، یا پھر کریکٹر میرا لیس ہو، یا پھر کہ میری سوچ ہے وہ ٹھیک نہ ہو، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں مطلب کہ اچھا نظر آؤں، اچھا دکھوں، اچھا کریکٹر ہو۔ لیکن جب انسان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اندر کی خوبصورتی کے ساتھ جب وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کے اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتی ہے، ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس کا اپنا جو معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کے اندر پائی جانے والی خامیاں، جس میں منفی رویہ ہوتا ہے، منفی سوچ ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ مطلب کہ اپنی جو اندر کی خوبصورتی اس کو ختم کرتا جاتا ہے، اور باہر کی خوبصورتی وہ بالکل ختم ہوتی جاتی ہے، اور انسان جو ہے مائنس ہو جاتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی اندر کی خوبصورتی قائم رکھوں تو میرے باہر بھی خوبصورتی قائم رہے، کیونکہ انسان کو پتہ ہے کہ میرے اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ انسان خود ہی جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی خوبصورتی اندر قائم رہے تو آپ کبھی بھی منفی رویے کی طرف، منفی سوچ کی طرف، یا منفی باتوں کی طرف کبھی بھی دھیان نہ دے۔ اگر انسان کی توجہ جاتی بھی ہے تو پھر انسان ان سے واپس لوٹائے، اور اپنے آپ کو مثبت قدم رکھے، مثبت سوچ میں رکھے، کیونکہ انسان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی سوچ اگر مثبت ہوتی ہے تو اس کا نظریہ پھر مثبت ہو جاتا ہے، رویہ بھی مثبت ہو جاتا ہے، اور انسان کا کردار بھی مثبت ہو جاتا ہے۔ اور ہر انسان یہ کر سکتا ہے، اپنے اندر جو ہے نا وہ خوبصورتی جو ہے نا اس کو خوبصورتی کو قائم رکھ سکتا ہے، کیونکہ جب وہ فطرت پر خوبصورت پیدا ہوا ہے تو اس خوبصورتی کو وہ قائم رکھ سکتا ہے۔ بے شک وہ کسی اپنے معاشرے کی وجہ سے، یا پھر اپنے اس منفی سوچ کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ اپنے معاشرے میں ارد گرد اس نے اپنے ماحول میں
پائی جانے والی خامیوں یا غلطیوں یا کوتاہیوں یا ایسی منفی سوچ کی وجہ سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں رہا، اندری خوبصورتی ختم ہو گئی، تو اس خوبصورتی کو وہ بحال کر سکتا ہے جب اس کے اندر یہ سوچ آ جائے، یہ سمجھ آ جائے کہ میں جو ہے نا میں نے اپنے کریکٹر کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا ہے، میں نے اپنے نظریے کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا ہے، اور سوچ جو انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے وہ جو ہے نا اس کو ٹھیک کرتی ہے، اس کو خوبصورت بناتی ہے. کیونکہ اگر انسان اپنے اندر سے خوبصورت ہے تو انسان اپنے باہر سے خوبصورت ہو جاتا ہے، کیونکہ اندر کی خوبصورتی انسان کو بتاتی ہے کہ تیرا جو ہے نا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، تیرا جو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، تیرا جو نظریہ ٹھیک نہیں ہے. جب اندر کی خوبصورتی مطلب کہ انسان کی بڑھتی ہے تو پھر انسان کا رویہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتا ہے، انسان اپنا نظریہ تبدیل کر لیتا ہے، اور یہ کہ انسان کا کریکٹر بھی اچھا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ کیسے یہ ایسے اچھے لوگ گزرے ہیں، وہ اندر سے بھی خوبصورت تھے اور باہر سے بھی خوبصورت تھے، اور ہمیشہ وہی انسان خوبصورت ہوتا ہے باہر سے جو اندر سے خوبصورت ہو. عارضی طور پہ تو انسان اچھائی مطلب کہ اچھائی کو اپنا سکتا ہے، لیکن مکمل مطلب کہ مستقل نہیں اپنا سکتا. مستقل اچھائی کو وہی اپنا سکتا ہے جو اندر سے خوبصورت ہو. اور ہمیں یہ ہے کہ ہم انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اگر ہم قدرتی طور پر یا فطری طور پر ہم اگر اندر سے خوبصورت پیدا کیے گئے ہیں تو ہم اب اسی خوبصورتی کو قائم رکھ کے ہم یہ باہر کے اپنی خوبصورتی کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، مطلب باہر سے بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں، اپنا رویہ ٹھیک کر کے، اپنی جو سوچ ہے، اپنا جو نظریہ ہے اس کو ٹھیک کر کے. تو ہم انسان ہیں، انسان کے پاس یہ اختیار بھی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہترین لوگ وہی ہوتے ہیں جو اگر اندر سے خوبصورت ہیں، باہر سے خوبصورت ہیں، تو باہر کی خوبصورتی کو ہر دنیا دیکھتی ہے، ہر دنیا مانتی ہے، اور باہر کی جو خوبصورتی ہے وہ ہر ایک انسان کے پتہ ہے آپ ہر ایک انسان کے کام آتی ہے، چاہے اس کے رویے میں ہو، چاہے اس کی سوچ میں ہو، چاہے اس کی اپنے نظریے میں ہو، کیونکہ اس کے نظریے سے ساری اس کی زندگی بنتی ہے. تو اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ اس کی خوبصورتی قائم رہے تو اس کو سوچنا چاہیے اور اس کو یہ مطلب کہ خیال کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، یہ خامی نہیں ہے، غلطی کوتاہی نہیں ہے. انسان میں کچھ رویے میں تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن انسان خود کو بہتر کر سکتا ہے، وہ بہتر سوچ سکتا ہے اور بہتر عمل کر سکتا ہے. کیونکہ اگر انسان اندر سے خوبصورت ہو جاتا ہے تو انسان باہر سے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. اور باہر کی خوبصورتی اصل میں انسان کی اصل خوبصورتی باہر کی خوبصورتی ہے جو دنیا دیکھتی ہے، جو دنیا کو نظر آتا ہے. اگر انسان خود اپنی خوبصورتی اس کو اندر نظر آتی ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ میری خوبصورتی ہے، میں اندر سے خوبصورت ہوں، تو مطمئن اور بہترین زندگی گزارتا ہے. اور یہ ہے کہ دوسرا اگر باہر سے خوبصورت ہے تو دنیا اس کے ساتھ مطلب کہ اچھا برتاؤ کرتی ہے، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر کرتے ہیں، اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنتے ہیں، اس کا اپنے معاشرے کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے، اپنے ملک کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جب ہماری قدرت نے ہمیں فطرت پر پیدا کیا ہے اور ہماری فطرت جو ہے کہ یہی ہے خوبصورت ہے، ہم فطرتی لحاظ سے ہم اندر سے خوبصورت ہیں، نہ ہمارے اندر کوئی ایسی خامی تھی، یہ بعد میں ہمارے اپنے رویے سے یا ہماری سوچ میں یا ہمارے ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے. ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں اور ختم کر کے اپنی جو ظاہری خوبصورتی ہے اس کو بہترین بنا سکتے ہیں، ظاہری اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ہم خوبصورت اپنے کردار کو بنا سکتے ہیں، اپنے رویے کو بنا سکتے ہیں اور اپنے نظریے کو بنا سکتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ میرا آج کا پیغام تھا. اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.